بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میثاق جمہوریت پاکستان۔ جمہوریت کے حقیقی معنی کیا آپ جانتے ہیں؟ یہی ایک کڑوا سوال ہے جو یہ عوام آپ سب سیاستدانوں سے پوچھتی ہے۔ اگر نہیں جانتے تو آئیں آج یہ عوام آپ کو بتاتی ہے کہ اصل حقیقی جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ ہم لوگ اکثر ہی جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں سارا بلیم دوسری قیادتوں، عسکری اداروں من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈال کر خود کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھتے ہیں۔ ہمیں پہلے خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، کیا جمہوریت صرف الیکشن انتخابات تک محدود ہے؟ اگر ہم اپنی ہی پارٹی میں کوئی اختلاف رائے دیکھتی ہیں تو اسے اپنی ہی پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی آفیسر اپنے بڑے افسر سے اختلاف رائے رکھتا ہو تو اس کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مسجدوں اور فلاحی اداروں میں بھی ایسا اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا یہ ہے ہماری جمہوریت؟ ہمیں پہلے خود پر اعتماد کرنا ہوگا۔ دوسروں کی رائے کا احترام غور و فکر سے سننا چاہیے۔ اصل حقیقی جمہوریت اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرنا، اپنے حق یعنی کہ اپنے رائٹس کو اپنی مرضی سے حاصل کرنا، بغیر کسی شخصی دباؤ کے اپنے ووٹ کا استعمال اپنی مرضی سے کرنا۔ ایک سیاسی جمہوری پارٹی پر یہ لاگو ہے کہ وہ پہلے اپنی پارٹی میں فری اینڈ فیئر انٹرا پارٹی الیکشن کروائے۔ پارٹی کے تمام ممبران بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کے چیئر پرسن کو منتخب کریں، اور یہ چناؤ الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی آن لائن کیمرہ کے سامنے براہ راست ہونے چاہیے۔ اس عمل کو پورا کرنے کے بعد ہی انتخابی نشان الاٹ ہونے چاہیے۔ مور دین 75% کہ اکبر ایس بابر کے علاوہ مخالف سیاسی جماعتیں بھی ایک حریف جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن پر غیر معمولی رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں۔ ان جماعتوں نے بھی پاکستان انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن آج ہو رہے ہیں۔ صدر، نائب صدر اور دیگر ووٹ حاصل کرنے پر بانی پارٹی تاحیات منتخب ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر بانی پارٹی وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتا ہو تو اسے اس عہدے سے دستبردار ہو کر ہی
وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بار بانی پارٹی کا عہدہ چھوڑنا تا حیات اس منصب پر دوبارہ فائز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس ملک کے اندر جمہوریت کا خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کی شروعات ہمیں خود سے کرنا ہوگی۔ یہ اصول صرف سیاست دانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام بڑے پرائیویٹ اداروں، مسجدوں، مدرسوں، ہسپتالوں، این جی اوز اور عوام کے مالی تعاون سے چلنے والے تمام اداروں پر لاگو ہونا چاہیے۔ حقیقی جمہوریت کے لیے محفوظ، مضبوط اور پائیدار دفاعی نظام کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تمام اداروں میں قانون کی بالادستی سے ہی جمہوریت کو تقویت ملے گی۔ شکر الحمدللہ ہمارے ملک میں پاکستان کا دفاعی نظام کسی فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ایک ادارے پر مشتمل ہے اور یہ ادارہ عوام کے منتخب کیے ہوئے وزیر اعظم کے متحد ہے۔ پارلیمانی اور عسکری نظام کا ایک پیج پر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپس میں کوآرڈینیشنز، تبادلہ خیال اپنی اپنی ذاتی نا سے بالا تر ہو کر ملکی مفادات کی خاطر، اس عوام کی خاطر، اس ملک کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ریاست کے اہم فیصلوں میں انتہائی سنجیدگی سے سوچ و بچار کے ساتھ ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی پارٹیاں اور تمام صوبوں کو عزت اور اہمیت دے کر ساتھ لے کر چلنا ہی ملک کے مفاد میں ہے۔ پارلیمنٹ میں چیخ چیخ کر بولنا جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، جناب اسپیکر اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اپوزیشن کا مضبوط ہونا ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ اپوزیشن کی ایڈوائزری ملک کے مفاد کے لیے اتنی لاجیکل اور پائیدار ہو کہ لیڈر آف دی پارلیمنٹ اپنی کرسی سے اٹھ کر تالیوں کے ساتھ داد دے۔ اپنے لہجے کو اتنا اگریسو نہ کریں کہ آپ کا موقف ہی سمجھ میں نہ آئے۔ اظہار برہمی کی ایسی شکل اختیار نہ کریں کہ ایسے لگے کہ کوئی نورا کشتی ہو رہی ہے۔ ملکی معاملات، عوامی مسائل اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ یہ تحمل اور شائستگی کے ساتھ ہی حل ہو سکتے ہیں، نہ کہ کوئی بہودہ چٹکلے سنا کر۔ برائے کرم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس ہاؤس کا تقدس پامال نہ ہونے دیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے 25 کروڑ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ سب سیاستدانوں کا لائف سٹائل دیکھ کر ایسے لگتا ہے یہ کوئی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں، کوئی شاہانہ شادی بیاہ کی تقریب ہے۔ آپ لوگوں کا پروٹوکول اور غریب عوام کا احوال دیکھ کر
इंसानियत भी शर्मा जाती है। कतारों में लगे आटा खरीदने वाली कौम को देखकर इंसान की रूह भी कांप जाती है। लेकिन हम अवाम को आप हुक्मरानों पे कोई गुस्सा नहीं। हकीकतन आप हुक्मरानों पर तरस आता है कि आपके लिए खुदा की बारगाह में इसका हिसाब कैसे देंगे। खुदा रा बस करें, ये दुनिया फानी है। ऐसा कुछ कर जाएं कि आपकी जात को सदियों लोग अच्छे लफ्जों से याद करें। तो आए 14 अगस्त 2024 को अपने रब के सामने अहद करें और शुरुआत करें तामीरे पाकिस्तान। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।